الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن عقبة بن عامر قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على قضيتك رواه الترمذي هذا حديث حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قابل احترام بزرگان دین امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں عزیز بچوں تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں انسان بنا کر کے پیدا فرمایا انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والا اللہ کو ماننے والا اللہ کی نبی کو نبی تصور کرنے والا نبی تسلیم کرنے والا بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان اور موحد بنا کر کے پیدا فرمایا برادران تو بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارا آپ پر برستی رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں نعمت توحید ڈال دیا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بس اللہ سے دعا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں باحیات رکھے توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین مختصر حمد کے بعد آئیے آپ نبی تاجدار مدینہ
سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگن درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے جن کی بدولت شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے بھیجی گئی. ایسے نبی پاک میں درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج خطبہ جمعہ ہے. الحمدللہ مومنوں کے لیے یہ عید کی طرح ہے. مومنین خطبہ جمعہ سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سماعت کرنے کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جمعہ باعث رحمت اور باعث برکت والا بنائے. آمین رب العالمین. برادران عزیز، میں آپ کے سامنے اپنے اصل موضوع کی طرف آ جانا چاہتا ہوں. جمعہ میں کوئی نہ کوئی ایک موضوع آپ کے گوشے گزار کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے آج جس موضوع کو لے کر کے کھڑا ہوں وہ وہی حدیث ہے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے سنی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب ترمذی شریف میں لائے ہیں. اس حدیث کے انشاءاللہ ارد گرد میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. برادر، اس حدیث کو آئیے سن لیتے ہیں. پہلے راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں. ایک سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس پورے حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں اس چیز کو بیان کیا گیا. آئیے حضرت عقبہ کا وہ سوال دیکھتے ہیں. ایک جامع سوال، مختصر سا سوال. حضرت عقبہ بن عامر راوی حدیث، یہ حضرت عقبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو لانے کے بعد مدینہ آ جانے کے بعد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چلا رہے تھے. اس وقت بکریاں چلا رہے تھے. اللہ کے نبی کی آمد کی خبر سنی، بکریاں چلانا چھوڑ دیا، بکریوں کو چھوڑ دیا اور دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرنے والے دوڑے دوڑے آئے. آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے بیعت لے لی اور مسلمان ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے جب بھی اللہ کے نبی سفر میں جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل یہی عقبہ بن عامر تھامتے تھے، پکڑ کر کے آپ کے حوالے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اصحاب صفہ میں سے بھی ہیں حضرت ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر، تو بڑے جلیل القدر صحابی، ان سے یہ حدیث روایت ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت ہی سنجیدہ سوال، ایک بہت ہی پیارا سوال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے نبی نجات کی کیا صورت ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ نجات کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ نجات کہتے ہیں کسی چیز سے چھٹکارا مل جانا، کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا، یا گناہوں سے مکمل معافی مل جانا. گناہوں سے مکمل معافی مل جانے کو بھی نجات کہتے ہیں. کسی چیز سے چھٹکارا مل جائے تو اسے بھی نجات کہتے ہیں.
کیا. نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی سے کوئی ایسا بےہودہ سوال نہیں کیا. نقطہ ملحوظ رکھا جائے, جب بھی آپ علم والوں سے کوئی سوال پوچھیں, وہ سوال برائے نام نہیں ہونا چاہیے. وہ سوال کامیابی کی طرف تمہیں گامزن کرے ایسا سوال ہونا چاہیے. معلومات سے بڑا, جس سے تمہاری کامیابی ہو, جس سے تمہاری کامرانی ہو, جس سے تمہیں فائدہ ہو, ایسا سوال کرنا چاہیے. بےہودہ سوال نہیں کرنا چاہیے. نقطہ ملحوظ رکھا جائے. تو حضرت عقبہ بن عامر نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, من نجات, اے اللہ کے نبی نجات کس میں ہے, کس چیز میں نجات ہے, کامیابی کس چیز میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نجات تین چیزوں میں ہے. تین چیزوں میں نجات ہے, تمہاری کامیابی ہے. اور وہ تین چیزیں کیا ہے, آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. پہلی چیز, اگر تم نجات پانا چاہتے ہو, چھٹکارا پانا چاہتے ہو, جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو, دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو, جواب میں اللہ کے نبی نے کہا, امسک علیک لسانک. اللہ اکبر. کیا فرمایا, امسک علیک لسانک. اے عقبہ بن عامر, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, خوابوں میں رکھو اپنی زبان کو, نجات مل جائے گی. اللہ اکبر. زبان کو خوابوں میں رکھا جائے. اگر نجات پانا چاہتے ہو, زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے. بے لگام زبان انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. زبان سے کوئی لفظ نکالنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو میرا لفظ میری زبان سے نکل رہا ہے, وہ لفظ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا. برادران, زبان کو کیوں کنٹرول کرنا چاہیے؟ زبان کو قابو میں رکھنا. نجات پانا چاہتے ہو, زبان کیوں؟ اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز تمہارے جسم میں ہے جو سب سے منفرد ہے, سب سے الگ. اللہ نے ہاتھ دیے, اللہ نے پیر دیے, اللہ نے ناک, اللہ نے چہرہ, جتنے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, اللہ نے کسی کو قوت گویائی عطا نہیں فرمائی. ہاتھ تو زبردست ہے, پیر بھی اچھا ہے, سینہ بھی چوڑا ہے, آنکھیں بھی اچھی ہے, لیکن جو بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے زبان کو دی, اس زبان کے علاوہ کوئی اور شے بات کرنے کے قابل نہیں. قوت گویائی اللہ نے عطا نہیں فرمائی. اس لیے زبان پورے جسم میں ایک منفرد شے ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ زبان کو جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بولنے کی طاقت دی, صلاحیت دی, تو مرتے دم تک چاہیے کہ انسان اس زبان سے صرف اچھائی کو بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا جائے. ذکر سے اللہ کی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا جائے. دادا, مومن کی کامیابی کا ایک اصل جو ہے, مومن کی کامیابی کا اصل مقصد اس زبان پر منحصر ہے, اسی زبان پر منحصر ہے. سورہ مومنین آپ اٹھائیں, ابتدائی آیت کریمہ, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. قد افلح المؤمنون, اللہ نے کیا فرمایا, وہ مومن کامیاب ہو گئے. وہ مومن کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہو گئے بھائی؟ اللہ کے فرما رہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہوا جو اپنی
لغو باتوں سے بچ جاتے ہیں. کون سی باتیں؟ لغو یعنی لغوی موضوع. لغو کہتے ہیں بکواس باتوں کو، بے شمار جس کی کوئی حقیقت نہیں، بیکار قسم کی باتیں، لغو باتیں. اپنی زبان سے لغو کلمات سے بچنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. جس کی کوئی مطلب نہیں ہوتا، جس کا کوئی شمار نہیں ہوتا، ایسی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں. جس کا کوئی شمار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، جو مومن لغو باتوں سے بچتا ہے، یعنی جس کا کوئی مطلب نہیں، ایسی باتوں سے بچتا ہے، تو انسانوں کے لیے ضروری ہے جن باتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے حرام کہا. جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، کسی کی عزت اچھالنا حرام ہے، جھوٹ بکنا حرام ہے، بری باتیں گندی باتیں اپنی زبان سے نکالنا حرام ہے، کسی کے اوپر تہمت زنی کرنا حرام ہے. جب مومن بیکار قسم کی باتوں سے بچتا ہے تو اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے حرام باتوں سے اس سے 10 گنا زیادہ بچے، 100 گنا زیادہ بچے. چوری اور جھوٹ زبان سے نہ نکالیں. یہ ہے لغو باتوں میں شامل. یہ کیا ہے؟ حرام باتوں میں شامل ہے. کون سا؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان تراشیاں. یہ جھوٹ اس زبان کے ذریعے انسان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ اکبر. آئے دن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی زبانوں پر جھوٹ عام ہے، چغلی عام ہے، ہر طریقے کے فتنے اسی زبان سے پیدا ہو رہے ہیں، ہر طریقے کے فتنے. اس لیے اس زبان کو اس حدیث میں نجات پانے کے نمبر میں پہلا نمبر رکھا گیا. نجات جس کے ذریعے تمہیں ملتی ہے ان میں سے پہلا نمبر زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے. امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے. کیوں؟ اور ایک سوال، کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتا اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس زبان سے نکلنے والی ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر لیا جائے گا. اللہ، کیا کر لیا جائے گا؟ ریکارڈ کر لیا جائے گا. کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو وہ لکھا جائے گا، غیبت کر رہے ہو لکھا جائے گا. ہر لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. سورہ کہف میں اللہ نے کہا فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہم نے 2 فرشتے مقرر کر دیے، 2 لکھنے والے کرامن کاتبین ہمارے دونوں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہر لفظ ہمارا نوٹ کر رہے ہیں. کس کے بارے میں برا کہا گیا، کس کے بارے میں برا لکھا گیا، کس کے بارے میں غیبتیں کی گئی، کس کے بارے میں جو ہے زبان درازی کی گئی، کس کی عزت کو اچھالا گیا، کس پر بہتان تراشی کی گئی. اللہ کی قسم ہے تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے. ما یلفظ. جب اللہ ریکارڈ کرنے پہ آئے کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہے. یاد رکھیں آپ، کوئی چیز چھوڑتی نہیں ہے. اتنی باریک چیزیں بھی اللہ اس میں لکھ لیتا ہے. فرشتے لکھ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ آدمی قیامت کے دن پریشان ہو جائے گا. ہائے اللہ، یہ کیسی کتاب تو نے ہماری ہاتھ پہ تھما دیا ہے، یہ کیسی کتاب تھما دیا جس کے اندر نہ بڑا گناہ چھوڑا گیا ہے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا گیا. اللہ، اب یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے. یہ زبان بڑی خطرناک چیز. نجات پانا چاہتے ہو امسک علیک لسانک. فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. غیبتیں کرنے سے ہماری ماں اور بہنوں سے بھی زیادہ آج ہمارے مرد حضرات بھی اس کے بڑھ چڑھ کر حصہ. عورتوں کے تعلق سے کہا گیا تھا نا کہ آپ جو ہے زبان درازیاں
سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک سوال کیا, اللہ کے نبی مجھے وہ کام بتائیے یا مجھے وہ باتیں بتائیے, اگر میں ان باتوں پر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں, جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بتائی, بہت ساری باتیں. دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, روزہ صدقہ ہے, کھال ہے, بہت ساری باتیں بتائی گئی, لمبی حدیث سے بہت ساری باتیں. ان میں آخر میں یہ بھی کہا گیا, اے ناس اگر تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہو, جنت میں داخلہ چاہتے ہو, اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو نکال کر کے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ اے ناس اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا, کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا لوگ اپنی باتوں کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے, زبان کی وجہ سے بھی چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا, اے معاذ تیری بات تجھے خون کرے, کیسا کس طریقے کا سوال تو کر رہا ہے؟ اے معاذ اسی زبان کی وجہ سے اکثر لوگ قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے, اور ان کو اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑا ہے. ہمیشہ کسی کی غیبت کرتے ہوئے, ہمیشہ زبان دراز دیا, بے خدا کلمات, بے خدا بکواس باتیں کرنے کے لیے اس زبان کو چھوڑ دیا. اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر نہیں رکھا, اللہ کے ذکر سے تر نہیں رکھا. اللہ کے رسول بخاری کی روایت آپ ہمیشہ سنتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے, دوسرا مسلمان محفوظ رہے, وہ اصل میں مسلمان ہے, وہ حقیقت میں مسلمان ہے. ورنہ جس کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محافظ حفاظت میں نہیں ہے, جس کی زبان سے پریشان ہے, اللہ کی قسم ہے, نبی کا فرمان موجود ہے, وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور کبھی مسلمان جس کی عزت اٹھا لی جائے, ایک مسلمان کی عزت پر داغ اٹھایا جائے, ایک مسلمان کے غیبتیں کی جائے, اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت کو نیلام کیا جائے, وہ مسلمان ہونے کے قابل نہیں. یاد رکھیں, آپ یاد رکھیں, اس زبان کو کنٹرول رکھنا بڑی سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں, وہ لکھ رہے تمہاری باتیں, وہ ساری باتیں, گالی بتا وہ بھی لکھ رہا ہے, چغلی کیا وہ بھی لکھ رہا ہے, ساری باتیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی بندہ اپنی زبان سے بات نکال نہیں پاتا, اس سے پہلے فرشتے موجود ہیں وہاں, وہ اس کی بات کو لکھ لیتے ہیں دفتر میں. یوں ہی چھوڑ نہیں دیا گیا تمہیں. دنیا میں جاؤ, منمانی کرو, جسے چاہے گالی روکو, جسے چاہے مقام تراشیاں کرو, جس کی چاہے غیبت کرو, جسے چاہے برا بھلا بولو, پیچھے پیچھے جس کی چاہے برائی کر دو. اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا. مومن وہی کامیاب ہے جس کی زبان پر کنٹرول آ جائے. حضرت امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے, جس کے لیے عقل مند آدمی, سمجھ رہے, عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ بلا ضرورت کی باتیں نہ کرے,
کی گواہ ہے. وہ حدیث بھی یاد ہے تمہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کیا فرمایا گیا؟ جسے اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے, اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے, فلیقل خیرا, وہ بات کرے تو اچھی بات کرے, بات کرے تو اچھی بات کرے, اور لیصمت, اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو خاموش ہو جائے, بے خدا باتیں نہ کرے, چگلی نہ کرے, غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, وہ تراشیاں نہ کرے. خاموش رہنا اس کے لیے بہتر ہے. خاموشی بہت پہلی چیز ہے. بات بولو تو اچھی بولو, ورنہ کس کے لیے ضروری ہے؟ جسے قیامت کے دن پر ایمان بھی, اللہ پر بھی ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا, اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا, نقطہ نوٹ کریں, بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا. کیوں؟ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ نوٹ کر لی جاتی ہے, یہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے, اس کا جواب مجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا, اس کا جواب مجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا. اس لیے ایک مومن یہ چاہتا ہے کہ اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالے, ایک زبان سے بڑی باتیں کرے, اس زبان سے اللہ کے فرمانات کو بلند کرے, اس زبان سے جھوٹ, غیبت, کینہ, یہ ساری چیزیں پھیلانے سے پرہیز کیا جائے. کیوں؟ اسے اللہ پر بھی یقین ہے اور قیامت کے دن پر بھی یقین ہے, اس لیے کہ بدلہ ملنے والا ہے, بدلہ مل کر رہے گا. میں جھوٹ بولوں گا تو بدلہ ملے گا, غیبت کروں گا تو بدلہ ملے گا, چغلی کروں گا تو بدلہ ملے گا, میری زبان کو تالا لگا دیا جائے گا. اللہ کی قسم یاد رکھیں, قیامت کے دن تمہاری زبانوں پر تالے لگ جائے گی. زبان کو بولنے کی طاقت جو دنیا میں دی گئی سلب کر لی جائے گی. اب کہا جائے گا عذاب سے, اب تو بول, اس زبان کی خاصیت کیا ہے, اس کی کیا کیا کارنامے دنیا کے اندر ہے, یہ زبان گواہی دے گا اور انسان مرمت کرے گا کہ ہائے میں نے دنیا میں کیا کر دیا, کسی دوسرے کے بارے میں بولتے بولتے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی, کسی دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے کرتے میں نے اپنے نام اعمال کو برباد کر لیا, نجات سے میں دور ہو گیا, جہنم سے چھٹکارا نہیں ملا. تو زبان پر کنٹرول رکھنا ضروری ہے. میرے دیکھو, زبان پر کنٹرول رکھا جائے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی زبانوں کے بدلے تمہیں جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. اسی زبان کے بدلے اکثر لوگ اسی کیا ہوا, معمولی بات, چھوٹی بات بھی زبان سے نکالنے سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کرام حد درجہ احتیاط برتا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صفیہ کے بارے میں کیا کہا تھا, وہ ضدی خط کی ہے, یعنی ان کی تھوڑا برائی بیان کی, تھوڑا ان کے تعلق سے کہا کہ وہ پست خط ہے, ضدی ہے تھوڑا. نبی نے کہا اے عائشہ تم نے آج ایسی بات کہتی, اگر اس بات کو سمندر میں گرا دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی اس کے زہر سے کڑا ہو جائے. اپنی زبان سے ایسی باتیں نہ کہو. معمولی بات کہنے پر اللہ کے نبی نے ان کو تنبیہ فرمایا. میرے عزیزو یاد رکھو, اتنے بڑے بڑے جھوٹ, اتنے بڑے بڑے جو ہے بہتان تراشیاں جو انسانوں پر لگائی جاتی ہیں, جو لوگوں کے سدھے پرور پر ان کی سیرت پر اچھالی جاتی ہیں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان پر گرفت نہیں کرے گا؟ اللہ کی قسم یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر لفظ کا تمہیں بدلہ دینا ہوگا, ہر جملے کا تمہیں حساب دینا ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. خبردار ہے بندے سن, دنیا کے اندر میں نے فرشتوں کو مقرر کیا, تیرے ہر جملے کو وہاں پر نوٹ کر لیا جاتا ہے, لکھ لیا جاتا ہے, ریکارڈ رکھا جاتا ہے, اور اس ریکارڈ سے ایک جملہ غائب نہیں ہو سکتا. ایک جملہ یاد رکھے, ایک جملہ. آپ کیا کرتا معلوم, سی سی ٹی وی کیمرہ کہیں دفتر میں لگا ہوا ہو, چوری کرنے کی غرض سے بھی چلا جائے اور اسے معلوم ہو کہ بھی وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ ہے, تو چور چوری نہیں کرے گا. کرے گا میرے دیکھو, نہیں کرے گا. کیوں؟ ریکارڈ ہو جائے گا وہاں پر ساری چیزیں ریکارڈ کر لی جائیں گی. اس لیے چور ڈرتا ہے کہ کہیں میری چوری پکڑی نہ جائے, اس لیے وہ چوری کرنے سے بچ جاتا ہے. اور دنیا کہ ہر کونے کونے میں اللہ کے محافظ فرشتے یہ سی سی ٹی وی
کیمرے سے بھی زیادہ اسٹرانگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ تو آپ کے اوپر سوال, آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود. سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر کوئی چیز ریکارڈ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کی ذات کی قسم ہے اس فرشتے کی ریکارڈ میں جو اللہ نے متعین کیا, ہر جملہ لکھا جائے گا, ہر چیز تمہاری درج کی جائے گی. خبردار اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تمہیں ڈرو, ڈرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی کیا فرمایا, اگر تم نجات پانا چاہتے ہو, کیا پانا چاہتے ہو, نجات, جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہو, امسک علیکا لسانکا, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو, قابو میں رکھو. اگر تمہاری زبان قابو میں آ گئی تو تم جنت ہو, تم کامیاب, تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر زبان بے قابو ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی, اور اس کے بدلے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. دوسری چیز, حضرت عقبہ بن عامر نے کیا سوال کیا, من نجات, اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ تو پہلی چیز زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے, نجات تمہاری. دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اے عقبہ بن عامر اپنے گھر کو لازم پکڑو, بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلو, بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. کام ہو تو باہر جاؤ, کام نہیں ہے تو جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں بیٹھے رہو, تمہارے لیے بہتر ہے, نجات تمہیں مل جائے گی. کیوں؟ باہر کے ایک جملے میں ساری بھلائیوں کو داخل کر دیا گیا, ایک جملے میں بتا دیا گیا ساری بھلائیاں, جس میں گھر میں آپ مخیت رہے, قائد رہے, آپ گھروں کو لازم پکڑے, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. بلا ضرورت جائیں گے تو کوئی گناہ سرزد ہوگا, آنکھوں سے گناہ ہوں گے, ہاتھوں سے گناہ ہوں گے, پیروں سے گناہ ہوں گے, پیروں سے گناہ ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے ہر قدم کو نقش کر لیا جاتا ہے, اللہ لکھ لیا جاتا ہے کہ انسان کا قدم کہاں گیا, کہاں سے کہاں. ہر قدم کو, ہر قدم لفظ بھی نوٹ کیا جائے گا, ہر قدم بھی تمہارا لکھا جائے گا کہ فلاں انسان کا فلاں قدم فلاں وقت میں, فلاں سیکنڈ, فلاں منٹ کے اندر اس جگہ پر موجود تھا. اس قدم کا حساب بھی تمہیں دینا ہوگا. نبی نے کہا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اے لوگوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو, گھر میں رہو, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. نکل جائیں گے اور سارے گناہ ہونے کا خدشہ ہے. ہو سکتا ہے کسی کو آپ ماریں, کسی سے جھگڑا کریں, کسی کو گالی بکیں. آج یہی ضرورت ہے, مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں لوگ, سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کے بچے کیسے نہیں, مولوی صاحب 12 بجے تو بھی مولوی صاحب ہمارا بیٹا گھر کو نہیں آتا, ہمارے یجمان 12 بجے تو بھی گھر نہیں آتے, 1 بجے 2 بجے آتے. کیوں؟ کیا ضرورت, کسی کام میں نہیں, کسی کام میں نہیں, بس ایسے ہی لہوئی کاموں میں گزار رہے ہیں, ایسے لہوئی باتوں میں گزار رہے ہیں. گھر سے باہر, اب بیوی پریشان, بچے پریشان, گھر میں والدین پریشان. بچوں کی تربیت کریں, وقت سے پہلے عشاء کے بعد گھر پہنچ جائے, گھر کو لازم پکڑنا سیکھیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں ساری بھلائیاں بتا دی, ساری بھلائیاں. گھر میں بیٹھے رہو, ہر فتنے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے, ہر فتنے سے تم جو ہے محفوظ ہو جاؤ گے. اور یہ فتنہ تمہیں گھر میں بیٹھنے سے نہیں آئے گا, گھر سے باہر نکلنے سے آئے گا. صحابہ نے مرتبہ کہا, صحابہ کرام اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو صحابہ آپ گھروں میں بیٹھے رہو, زیادہ باہر گھومنے کے لیے مت جاؤ. تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا, اللہ کے نبی ہم تو دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, باتیں کرنے سے ہماری آپسی تعلقات بڑھتے ہیں, ہمیں جو ہے آپسی الفت و محبت ملتی ہے, اللہ کے نبی سے ہم باہر جاتے ہیں. نبی نے کہا اگر تم باہر جانا چاہتے ہو تو ہر چیز کا حق ادا کرنا, راستے کا حق ادا کرنا, جہاں پر بیٹھے ہوئے چوراہے کا حق ادا کرنا, آنے جانے والے کو سلام کرنا, نگاہیں نیچے رکھنا, سلام کرنا, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا. راستے پر چوراہے پر بیٹھ کر کے گپے مارنا نہیں, وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا, اچھی باتوں کی تعلیم دینا.
کون کر رہا ہے؟ بتاؤ میرے عزیزوں، یہ رولز ہے باہر جانے کے، یہ رولز ہے، بڑے تفصیل ہے رولز، وقت ناکافی ہے، اس لیے میں جو ہے چنندہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کی نظریں نیچے رکھیں، ممکن نہیں ہے باہر آپ کی جاتا ہے تو ہماری نظریں ہمارے تعلق پر ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی نظر نیچے کرنے والا نہیں۔ اور راستے کا حق سلام، صحابہ اکرام جاتے تھے، باہر جاتے تھے، بہت صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام باہر بازاروں میں گھومتے گھومنے کے لیے جاتے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، سب پوچھتے آپس میں بھئی ابھی کیوں نکلے؟ وہ کہتے کہ کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن میرا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو سلام کرتا چلوں، ایک میرا کام ہے، کام کیا ہے؟ سلام کرنا، میں لوگوں کو سلام کرنے کے لیے باہر نکلا۔ صحابہ کا عمل یہ تھا۔ آج بے وجہ ہم گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، گھروں سے باہر جا رہے ہیں اور جا کر کے بے خدا کام، جھوٹ، چغلی، غیبت یا برائیوں میں ہمارا وقت اجر برباد ہو رہا ہے۔ اس ساری چیزوں میں ہم جو ہے اپنے آپ کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں ان برائیاں کرنے کے لیے، ان برائیوں کو انجام دینے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں نجات دلا سکتی ہے، زبان کو قابو میں رکھنا اور گھروں سے زیادہ باہر نہیں نکلنا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اللہ اکبر، یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ زبان کنٹرول میں آ گئی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے، اب کیا کریں؟ گھر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے یا کہیں بیٹھے تو کیا کیا جائے؟ حضرت عقبہ کے سوال پر کہا اے عقبہ بن عامر، تمہیں نجات مل سکتی ہے تب وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے جاؤ۔ استغفر اللہ، گناہ یاد ہی نہیں رہتے بھی۔ کوئی ہے بندہ دنیا میں، کوئی ہمیں کوئی ایسا بندہ ہے کبھی اسے اپنا گناہ یاد آیا ہو اور وہ رونے لگا ہو؟ صحابہ اکرام روتے تھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، چھوٹے چھوٹے خطاؤں کو یاد کر کے روتے، اللہ کے ڈر سے روتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے روتے، صحابہ اکرام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روتے۔ حضرت عثمان بن عفان جن کو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دنیا کی بشارت دی تھی، خبر کے پاس سے گزرتے تو خبر کو دیکھ کر کے زار و کتاب روتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا، صحابہ اکرام پوچھتے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے، آپ اتنا روتے نہیں ہو، اتنا آپ روتے نہیں ہو، آپ کے سامنے اگر خبر کا تذکرہ آ جائے یا آپ خبر کے بازو سے گزرے تو آپ اتنا کیوں روتے ہو کہ آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رو رہے ہیں، ذوالنورین جن کا لقب ہے، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غنی جن کا لقب ہے، دنیا کے اندر کہہ دیا گیا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی تو جنت کے اندر داخل ہوگا، اتنا زیادہ سختی، اتنا زیادہ اللہ کے راہ میں دینے والا۔ حضرت عثمان خبر سے گزرتے ہیں تو زار و فطار ہوتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس لیے میں روتا ہوں کہ یہ خبر دنیا کی منزل میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل، اس میں جو کامیاب ہو گیا، اپنے گناہوں سے بچ گیا، کامیاب ہو گیا تو آنے والی تمام منزلیں اس کے لیے کامیاب، اس میں جو ناکامیاب ہوا اس کے لیے آنے والی تمام منزلیں دشوار بن جاتی ہیں۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا عالم ہے۔ اللہ کے پیچھے حدیث قدسی ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِهِ خَوْفَيْنِ وَأَمَنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمَنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَذْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرماتے اللہ تعالیٰ میری عزت کی قسم لا اجمع، اللہ تعالیٰ جمع نہیں فرمائے گا اپنے بندے کو، اللہ عبدِهِ میں میرے بندے پر جمع نہیں فرماؤں گا، خوفینی و امنینی، دو ڈر اور دو امن جمع نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیں آپ، بڑی پیاری حدیث ہے، بات اس حدیث کو ختم کر کے بات سمجھ لو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میرے بندے پر دو خوفیں اور دو امن میں
چوری کیا، اے اللہ میں فلاں وقت فلاں گناہ کیا، اے اللہ میں فلاں شراب پیا، میں زنا کیا، میں فلاں کیا. کبھی اللہ کے دربار میں آپ آنسو بہاؤ، رو، گڑ گڑاؤ. اللہ فرماتا ہے اذا خافنی فی الدنیا، اگر تم دنیا میں ڈرے اخذتہ یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا میں کوئی آدمی ڈرتا ہے، اللہ آخرت میں اسے نہیں ڈرائے گا. اگر کوئی دنیا میں نہیں ڈرا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ضرور ڈرائے گا. دنیا میں ڈرو، آخرت میں نہیں ڈرو گے. دنیا میں نہیں ڈرے، عمل سے رہے، خوشی سے رہے، جو چاہا دل کرتے رہے، منمانیاں کرتے رہے. اللہ کی قسم ہے، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے اخذتہ یوم القیامہ، میں اسے قیامت کے دن ضرور ڈراؤں گا. اب جب اللہ ڈرانے پر آئے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے. یاد رکھے میرے دل، کوئی بچانے. تو غلطیوں پر رونا، غلطیوں کو یاد کر کے رونا، یہ نجات کا ذریعہ ہے. یہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا، من نجات، اے اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ نبی نے 3 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات امسک علیک لسانک، کہ تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات تمہاری، جہنم سے تم بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. اور دوسری چیز اللہ کے لیے کہا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بنا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، گھروں میں بیٹھے رہو، بہت ساری برائیوں سے بچو گے. برائیوں سے بچو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی. وَلْيَبْكِيَ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، روتے رہو اپنے گناہوں کو یاد کر کے. یاد رکھ لو، رونا نہیں آتا، رونے کی شکل بناؤ، صورت بناؤ رونے کی. نبی کہتے ہیں صحابہ کرام رونے کی صورت بنانے کی تعلیم اللہ کے لیے دی. کہا کہ رونا نہیں آتا، رونے کی کوشش کرو. اللہ کے دربار میں اگر تمہیں رونا دشوار لگتا ہے تو تمہارا چہرہ ایسا ہو کہ تم رو رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس رونے کی عذاب کو دے کے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے. اور دنیا میں کوئی آدمی رویا، اللہ قیامت کے دن اسے نہیں رلائے گا. یاد رکھیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس حدیث کی روح سے نجات پانا چاہتا ہے، تو 3 کام کرے اپنی زندگی میں. ان 3 کاموں پر مسلسل گامزن رہے، زبان کنٹرول میں رکھے، گھر میں بیٹھے رہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے قدم بقدم روتے رہے. میرے عزیزو، آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. آج ہمارے خطائیں اتنی زیادہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خطا ہی نہیں کیا ہے، ہم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی غلطی ہی ہمارے ہاتھوں سے سرزد نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں رونا نہیں آتا. میرے عزیزو، صحابہ کرام روتے روتے اپنی زندگی، اللہ کے نبی روتے روتے، اب انبیاء کی تعلیم پڑھے، روتے روتے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی. حضرت نوح، حضرت آدم، اللہ کے نبی، جتنے جو انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، سارے کے سارے اللہ کی نعمتیں، اللہ کی غضب کو، اللہ کی قدرت کو یاد کر کے روتے تھے. صحابہ کرام روتے تھے. تو میرا دیکھو، یہ 3 باتیں کامیابی تمہاری، کامیابی تمہاری. تو میرا عزیزو، یہ 3 باتیں بے حد ضروری ہیں انسان کے لیے. اپنی زندگی میں ان چیزوں کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ بے ہودہ کلام اپنی زبانوں سے نکالنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے، اللہ کے ذکر سے ہماری زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پرہیز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، غیبتوں سے بچائے، باطل تراشیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، مرتے دم تک ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین والتوفیق الا باللہ.